بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت الحلیم الحکیم اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض مقامات کو دوسرے بعض مقامات پر فضیلت عطا کی ہے اور بعض اوقات بعض زمانوں کو دیگر دوسرے بعض اوقات اور زمانوں پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہے کہ ان میں کیے جانے والے بعض ادنا سے ادنا اعمال بھی عام مقامات، عام زمان و مکان، عام اوقات میں کیے جانے والے بڑے بڑے اعمال سے بہتر اور برتر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخصوص اوقات، مخصوص مقامات رکھے ہیں کہ جن زمان و مکان میں کیے جانے والے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی فضیلت کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہجری سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ، اس کا پہلا عشرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عشرہ ذی الحجہ کی بڑی فضیلت اور خصوصیت بیان فرمائی ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ رمضان المبارک سے ہی اس کی خصوصیت اور اس کی فضیلت شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عبادتوں کے درمیان ترتیب رکھی ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کو لائے، اس میں روزے فرض کیے، رمضان ختم ہوتے ہی فوراً اگلے دن سے حج بیت اللہ کی عبادت کی تمہید کارروائی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ اگرچہ کہ حج کے مخصوص ارکان ذی الحجہ میں ہی ادا کیے جاتے ہیں، لیکن شوال کے پہلے دن ہی سے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ 1 شوال سے ہی حج کا احرام باندھ سکتا ہے، مستحب ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ اس سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھا جا سکتا، 1 شوال سے پہلے۔ 1 شوال سے ہی حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، یہ مشروع ہے، جائز ہے، مستحب عمل ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں سفر کی اتنی زیادہ سہولتیں نہیں تھیں۔ لوگ حج کا ارادہ کرتے تھے اور سفر حج کا آغاز 2-3 مہینے پہلے ہی شروع کر دیتے تھے، شوال سے ہی اس کا آغاز کر دیتے تھے۔ بعض مرتبہ وہاں پہنچنے تک 2-2 3-3 مہینے لگ جاتے تھے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ حج کے ایام شوال المکرم کی پہلی تاریخ سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق، اگرچہ کہ اس کے مخصوص ارکان ذی الحجہ میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اور یہ ذی الحجہ اس کی فضیلت اس طور پر بھی ہے کہ اس میں ایک مخصوص عمل ہے عرفے کا، جو انہی ایام میں ادا کیا جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے بعد حج بیت اللہ کی عبادت، عظیم الشان عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو ان دو عبادتوں کے ادا کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ مقرر پایا، یہ ضروری قرار پایا کہ مسلمانوں کو اللہ کی جانب سے ان عبادتوں کے ادا کرنے کی توفیق ملی ہے، اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور بندے شکرانے کے طور پر نذرانہ پیش کریں، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ تو ان دو عظیم الشان عبادتوں کے بعد رمضان المبارک کے روزے اور حج بیت اللہ، ان عبادتوں کے بعد اللہ کے حضور قربانی کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم الشان عبادت کی تکمیل پر، یعنی روزوں کی تکمیل پر عید الفطر کو مقرر کیا ہے، اور دوسری عظیم الشان عبادت کی تکمیل پر، یعنی حج کی تکمیل پر عید الاضحیٰ، قربانی کی تکمیل پر عید الاضحیٰ کو مقرر کیا ہے۔ اور اس میں حکم یہ دیا کہ عید الفطر کے موقع پر خوشی کا اظہار صدقۃ الفطر کے ذریعے کرو، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر خوشی کا اظہار قربانی ادا کر کے ادا کرو، خوشی کا اظہار کرو۔ تو یہ دو عیدوں کے موقع پر خوشی کا اظہار الگ الگ حکم دیا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر خوشی کا اظہار صدقۃ الفطر کے ذریعے ادا کیا کرو، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر خوشی کا اظہار قربانی ادا کر کے کیا کرو۔ چونکہ ہو سکتا ہے کل انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، چاند نظر آ جائے، اس خیال سے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عشر ذی الحجہ کی کچھ فضیلت بیان کر دی جائے۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں اس کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عشر ذی الحجہ کی فضیلتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور اس سے بہر اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دن میں جو عبادتیں فضیلت کے طور پر بیان کی گئی اور رات میں جو عبادتیں فضیلت کے طور پر بیان کی گئی، ان کو ادا کر کے ہم اللہ کا تقرب حاصل کر لیں۔ ان ایام کو ایسے اللہ تعالی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پارے نمبر 30 میں سورہ فجر کے اندر ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے راتوں کی، کہ قسم ہے فجر کی، قسم ہے راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز پر، کسی بات پر قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی عظمت، اس چیز کی حرمت اور اس چیز کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ اس چیز کی اہمیت پر وہ بات دلالت کرتی ہے قسم کھانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ اس چیز کی اہمیت کو، عظمت کو، حرمت کو بیان کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر۔ مفسرین کرام نے اور ان کی بڑی جماعت نے یہ بتلایا ہے کہ ولیال عشر سے مراد عشر ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں ہیں۔ یہ جو 10 دن ہیں، اس کی جو 10 راتیں ہیں، جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، یہ قرآن شریف کی سورہ فجر کی آیت ولیال عشر، اس سے 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبادتوں کے اعمال دوسرے دنوں میں کیے جانے والے جو ہوتے ہیں، ان دنوں کے علاوہ، عشر ذی الحجہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں جو عبادتوں کے اعمال کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اتنے پسندیدہ نہیں ہوتے جتنے ان ایام میں کی جانے والی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے۔ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں، ان دنوں میں کی جانے والی عبادتوں کو، چاہے وہ عبادت نفلی نمازوں کے طور پر ہو، چاہے وہ عبادت ذکر و اذکار کے طور پر ہو، چاہے وہ عبادتیں توبہ استغفار کے ذریعے ہو، چاہے وہ عبادتیں قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہو، چاہے وہ عبادتیں صدقہ و خیرات کرنے کے ذریعے ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والی عبادتیں بہت زیادہ پسندیدہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ایام میں، عشر ذی الحجہ کے ایام میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ فضیلت بیان فرمائی آقا نے کہ ایک دن کا روزہ اگر کوئی بندہ رکھتا ہے تو اس کو 1 سال کے برابر کا روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ 1 دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو جتنا 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب ہوتا ہے اتنا ثواب اس 1 دن کے روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں کہ ان ایام میں 1 رات میں عبادت کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر بندہ ان 10 راتوں میں سے اگر 1 رات میں بھی عبادت کر کے جاگ لیتا ہے، اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، تو ان رات کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہوتا ہے، 1 رات کی عبادت کا ثواب۔ تو کتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس عشر ذی الحجہ کی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا عجیب و غریب مقام و مرتبہ اس عشر ذی الحجہ کا رکھا ہے کہ دن کا روزہ رکھنے پر اتنی فضیلت ہے کہ 1 روزے کے بدلے سال بھر کے روزوں کا ثواب، اور 1 رات عبادت کرنے کے بدلے میں لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر اس کا ثواب، اجر ثواب ملتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان ایام میں 2 خاص عبادتیں ہوتی ہیں، 2 عبادتیں خاص طور پر انجام دی جاتی ہیں جو ان ایام کے علاوہ کسی اور دن میں، سال بھر کے کسی ایام میں بھی وہ 2 عبادتیں انجام نہیں دی جاتی۔ اس ان ایام کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان میں 2 ایسی عبادتیں مشروع ہے، 2 ایسی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں جو سال کے 12 مہینے میں ان ایام کے علاوہ دیگر ایام میں انجام نہیں دی جاتی۔ بہت ساری عبادتیں ہوتی ہیں کہ بندہ ان کو وقت پر اور وقت کے علاوہ بھی ادا کرتا ہے، جیسے 5 وقت کی نماز ہے، فرائض ہے، فرض نمازیں ہیں۔ ان کے علاوہ بندہ چاہے تو کسی وقت بھی نفلی نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن اگر بندہ چاہے کہ نفلی روزے رکھیں تو سال بھر میں جس وقت چاہے اس وقت روزے رکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ فرض زکوٰۃ تو سال کے مکمل ہونے پر 1 مرتبہ ادا کی جاتی ہے، لیکن نفلی صدقہ خیرات زکوٰۃ بندہ سال بھر میں جب چاہے ادا کر سکتا ہے۔ لیکن ان ایام میں کی جانے والی 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ ان ایام کے علاوہ دیگر ایام میں ان عبادتوں کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ پہلی عبادت حج بیت اللہ، کہ حج وہ عبادت ہے کہ ان ایام کے علاوہ اگر بندہ چاہے کہ دیگر ایام میں ان عبادتوں کو ادا کرے تو وہ عمل عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ جیسے ان ایام حج میں حج کے مخصوص ارکان ہوتے ہیں، میدان عرفات میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، جمرات میں رمی کرنا، کنکریاں مارنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ مخصوص اعمال مخصوص ایام کے اندر ہوتے ہیں کہ ان ایام میں ہی ان اعمال کو انجام دیا جائے تو یہ اعمال عبادت شمار ہوتے ہیں۔ اور ان ایام کے علاوہ، ان دنوں کے علاوہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں اس مہینے کے علاوہ، حج کے علاوہ دیگر مہینوں میں جا کر مزدلفہ میں اور عرفات کے میدان میں قیام کروں گا، حاجی تو صرف 1 دن قیام کرتا ہے، میں 10 دن قیام کروں گا، تو حج کے ایام کے علاوہ اگر کوئی بندہ 10 دن بھی میدان عرفات میں قیام کر لے تو وہ عبادت شمار نہیں ہوگی، اس پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ ایسے ہی حج کے ایام کے علاوہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ مینا میں جا کر جمرات جو سال بھر وہیں رہتے ہیں ان کو کنکریاں مارے ان ایام کے علاوہ، اور میں بہت زیادہ کنکریاں ماروں گا، روزانہ ماروں گا کنکریاں، تو پھر اس کا وہ کنکری مارنا عبادت شمار نہیں ہوگا۔ اگر بندہ انہی ایام میں مخصوص اعمال کے درمیان کنکریاں مارتا ہے جمرات پر مینا میں تو وہ عبادت شمار ہوتی ہے۔
تو حج بیت اللہ کے جتنے بھی اعمال ہیں انہی ایام کے ساتھ خاص ہے کہ یہ عشر ذی الحجہ کے اندر ہی اگر ان اعمال کو کرے گا، مخصوص اعمال کو مخصوص ایام میں ہی کرے گا تو وہ اعمال عبادت شمار ہوگے، ورنہ عبادت شمار نہیں ہوں گے۔ دوسری عبادت عشر ذی الحجہ سے متعلق یہ ہے کہ قربانی والا عمل، قربانی والا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عید کے دن قربانی کر کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے عید کے دن۔ تو قربانی ایسی عبادت ہے کہ انہی ایام کے ساتھ خاص ہے۔ ان ایام کے علاوہ اگر بندہ قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں کہلائے گی۔ صدقہ خیرات کے طور پر تو وہ کسی جانور کو، بکرے کو ذبح کر کے صدقہ کر سکتا ہے، لیکن وہ عبادت، قربانی والی عبادت اس کی شمار نہیں ہوگی۔ تو یہ عبادتیں مخصوص ایام کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ یہ عشر ذی الحجہ کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم کو یہ فرما دیا کہ عشر ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے کہ دن کا ایک روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر اس کا ثواب دیا جاتا ہے، اور ان 10 راتوں میں ایک رات بھی اگر بندہ عبادت کر لیتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے ایک رات میں عبادت کرنے کا۔ اور بندہ اگر 10 راتوں میں عبادت کر لے اور 9 دن کا روزہ رکھ لے تو کیا ہی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام سے، ان فضیلتوں سے فائدہ اٹھائیں، ان سے نفع حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے نام اعمال میں اجر و ثواب میں اضافہ کریں، اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ اصل مقصد تو یہی ہے کہ ہمیں قرب خداوندی نصیب ہو جائے، اللہ کا تقرب نصیب ہو جائے، اللہ کے ہم نیک بندے بن جائیں، حقیقی معنی میں مسلمان بن جائیں، فرما بردار مسلمان بن جائیں، نام کے مسلمان نہ بنیں۔ انہی ایام میں یہ 2 کام اور 2 عبادتیں مشروع کی گئی۔ اس کے علاوہ یہ 2 عبادتیں دیگر ایام میں ادا نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی ادا کرے گا تو وہ عبادت شمار نہیں ہوگی۔ چونکہ اس عشر ذی الحجہ کی فضیلت بہت زیادہ احادیث مبارکہ میں آئی ہے، اور ساتھ ہی علماء کرام نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان فضیلت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی عشر ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے، چند ایک کام کرنے ضروری ہوتے ہیں کہ جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کے راویہ فرماتی ہے، اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا ياخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا۔ احادیث مبارکہ میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور بندہ قربانی کرنا چاہے، اور جو بندہ قربانی کرتا ہے اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے، مستحب ہے کہ اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اسی لیے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا، واجب اور ضروری لازم نہیں۔ اگر کوئی بندہ قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ ان ایام میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں تو اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آ جائے بال اور ناخن کاٹنے سے منع کر دیا جا رہا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں حج بیت اللہ کی عبادت مشروع فرمائی ہے۔ حاجی لوگ حج کرتے ہیں، اور حج کے لیے ماشاءاللہ بہت سارے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں مکۃ المکرمہ میں جمع ہو چکے ہیں اور جمع ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر مقناطیسیت موجود ہے جو اطراف عالم سے بندگان توحید کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور حاجی وہاں جاتے ہیں، اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ حاجیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ حج کا سفر کریں تو وہاں کی وردی پہنیں، وہاں کا ڈریسنگ کر لیں۔ کیا ہے وہاں کی وردی، وہاں کی ڈریسنگ؟ وہاں کی وردی ہے احرام، کہ میقات سے پہلے گزرنے سے پہلے ہی حاجی اپنا احرام باندھ لیں اور احرام کی حالت میں وہاں سے گزریں۔ اور شریعت نے حالت احرام میں کچھ پابندیاں عائد کی ہیں کہ حالت احرام میں بندہ
نہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتا ہے، نہ ہی سر کو ڈھانپ سکتا ہے، چہرے کو ڈھانپ سکتا ہے، یہ بھی ڈھانپ نہیں سکتا۔ اسی طرح اپنے بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ تو یہ حاجیوں کے لیے ضروری لازم ہے۔ انہی کی مشابہت اختیار کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنے اندر وہ علامتیں پیدا کر لیں کہ حاجی جس طرح ان دنوں میں ناخن نہیں کاٹتا، بال نہیں کاٹتا، اگر بندہ بھی کہ جو بندہ وہاں نہیں پہنچ سکا، ہم جیسے ہم ہیں اور وہ لوگ جو وہاں نہیں پہنچ سکے، دیگر افراد بہت سارے دنیا میں موجود ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی ان کی مشابہت اختیار کر لیں، ان دنوں میں اگر اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں، عبادتوں کا اہتمام کریں، قربانی دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ جو عرفے کے میدان میں اور ان ایام میں جو ان پہ رحمتیں برستی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور ان رحمتوں کے بادلوں کا تھوڑا سا ٹکڑا ہم پر بھی برسا دے گا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کس طرح اپنے بندوں پر برسیں۔ تو یہ رحمت برسانے کا، رحمت حاصل کرنے کا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا، اللہ کی رحمت کو، اللہ کے کرم کو، فضل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کہ حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لو، ان ایام میں ناخن مت کاٹو، بال مت کاٹو۔ اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر بھی فرمایا کرتے تھے کہ تیرے محبوب کی یا رب صورت لے کر آیا ہوں، شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ تو ہم بھی اگر ان حاجیوں کی طرح مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے تو یقیناً وہ رحمتیں، وہ فضیلتیں ہم کو بھی یہاں بیٹھے بیٹھے حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عشر ذی الحجہ کی اہمیت کو، فضیلت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔